میں اپنی کوئی سیاست کر رہا ہوں یا میرے کوئی صوبائیت کے چکر میں میں پورے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، پورے پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیل سکتا۔ جب پاکستان کا فائدہ ہے تو پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا کسی کی اپنی ذاتی یا صوبائیت یا چھوٹے لیول کی کسی طرح کی کنسرن کی وجہ سے۔ میرا یہ موقف ہے کہ تمام کو اپنے حقوق کے مطابق تحفظات کو دور کر کے اور مطمئن کر کے واٹر رائٹس کے ڈاکومنٹس کے حق کے مطابق سب کو آپ مطمئن کر کے کالا باغ ڈیم جیسا پروجیکٹ اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، پاکستان کے لیے آپ کو کرنا چاہیے۔ کروں گا ڈاکومنٹس کی، میں تو پاکستان کی پوٹینشیل کی بات کروں گا کہ پاکستان کا پوٹینشیل کیا ہے، اس کے بعد میں ڈاکومنٹس کی بات کروں گا، پاکستان کے آئین کے مطابق جو شیئر دیا گیا ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو واٹر ریکارڈ ہے، اس کی بات کروں گا۔ اس کے مطابق ایک ایسا پروجیکٹ کہ جو اس ملک میں ہم کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور کہتے نہیں ہے ریڑھ کی ہڈی، اس کو کسی بھی ان بنیادوں پر کہ کسی کو لگتا ہے کہ میرا حق کھا لیا جائے گا، میرے تحفظات ہیں اور وہ تحفظات دور نہیں کیے جا رہے، ان چھوٹی بنیادوں پر ایسے پروجیکٹ کو پیچھے دھکیلنا جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے، نسلوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ تمام ڈاکومنٹس کے مطابق، حق کے مطابق، شیئر کے مطابق تحفظات کو دور کر کے ایسی پروجیکٹ کو کرنا لازمی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے فائدے کتنے ہیں اور اس کے نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو اگر آپ کو نقصانات ہی لینے ہیں اور فائدہ نہیں لینا اس سے تو پھر سیاست کریں، اور اگر آپ نے فائدہ لینا ہے، نقصانات کا ازالہ کرنا ہے، تو پھر ریاست کے لیے آپ کو یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ 1991 کی انڈس واٹر اپورچمنٹ ایکٹ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی اس پہ دیکھیں نا، اس پہ آپ لفٹ کنال ہے فار ایگزامپل، 1990 میں ہمارے جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس تھے، 1990 سے لے کے اب تک جو فیز 1 میں ہمارے پروجیکٹ تھے کے پی کے، پختونخوا کے، وہ اب تک شروع بھی نہیں ہوئے، جبکہ اور صوبوں کا فیز 1 بھی ہو گیا، فیز 2 بھی ہو گیا، فیز 3 شروع ہے۔ اب میں کسی صوبے کی بات نہیں کرتا، میں اپنے حق کی بات کرتا ہوں۔ اب اس میں وہ ایک گریویٹی کینال ہے کالا باغ کی، اب وہ چونکہ کالا باغ نہیں بن رہا تو اس کے لیے ہمیں لفٹ کر کے پانی کو لفٹ کینال بنانی پڑے گی۔ ابھی بھی اس کی یہ پوزیشن ہے کہ اتنا لڑ جھگڑ کے اتنے پیسے ایلوکیٹ ہونے میں، کمٹمنٹ ہونے کے بعد 60-40 کے 60% دے گا فیڈرل گورنمنٹ اور 40% دوں گا میں پروونشل گورنمنٹ، اور میں نے اس میں ایگری کیا۔ میں نے اس کے اندر 7.5 ارب روپے رکھے اور 2.5 ارب روپیہ میں نے لینڈ ایکوزیشن کا بھی دیا، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں صرف 10 کروڑ روپے رکھے۔ تو مطلب یہ سیریس ہی نہیں ہے ہمارے کاموں کے اوپر، ہم نے تو سیریس شو کر دی اپنی نا، کہ اپنے پیسوں کے مطابق اتنا بڑا پیسہ ہم نے رکھ دیا اس کا اور ریلیز بھی کر دیا لینڈ ایکوزیشن کے لیے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے صوبے کے حقوق کے اوپر وفاق کا جو رویہ ہے وہ بالکل ہی ناجائز ہے، کیونکہ فیز 1 کے ہمارے پروجیکٹ اب تک شروع نہیں ہوئے، اگلوں کا فیز 1 بھی ہو گیا، فیز 2 اور فیز 3 میں چلے گئے پی ایس ڈی پی میں۔ تو اگر میں اس پہ آواز نہیں اٹھاؤں گا اپنے صوبے کے لیے تو کون اٹھائے گا؟